السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے ڈرامہ سیریل غلام بادشاہ سندری کی ایپیسوڈ نمبر 8 کے بارے میں۔ چلے شروع کرتے ہیں۔ کہانی ایک حادثے سے شروع ہوتی ہے جہاں ایک گاڑی ٹکرانے کے بعد ایک معمر شخص کو ہسپتال لایا جاتا ہے۔ ڈاکٹر اس کی حالت چیک کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ اس کا بلڈ پریشر بہت زیادہ ہے اور دل کی حالت بھی ٹھیک نہیں۔ وہ مشورہ دیتا ہے کہ فوری طور پر مکمل چیک اپ اور علاج کروایا جائے ورنہ جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، مگر اس کی بیٹی سندری ڈاکٹر کی باتوں پر یقین نہیں کرتی۔ وہ اسے ایک لالچی ڈاکٹر سمجھتی ہے جو صرف پیسے بنانے کے لیے انہیں ڈرا رہا ہے۔ وہ اپنے باپ کو لے کر وہاں سے چلی جاتی ہے، حالانکہ ڈاکٹر بار بار خبردار کرتا ہے کہ یہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ گھر واپس آ کر بھی سندری اپنے باپ کو تسلی دیتی ہے کہ وہ بالکل ٹھیک ہے اور ڈاکٹروں کی باتوں پر دھیان دینے کی ضرورت نہیں۔ وہ یہاں تک کہہ دیتی ہے کہ آج کل ڈاکٹر لوگ مریضوں کو دھوکہ دے کر ان کے اعضاء نکال لیتے ہیں۔ اس کا باپ کمزور محسوس کر رہا ہوتا ہے، مگر بیٹی کی باتوں میں آ کر وہ بھی سنجیدگی سے علاج نہیں کرواتا۔ ادھر ایک اور کہانی چل رہی ہوتی ہے جہاں ایک بڑی حویلی میں پرانے راز اور نفرتیں زندہ ہیں۔ ایک عورت برسوں سے اپنے کمرے میں بند ہے اور کسی سے نہیں ملتی۔ اس کے دل میں ایک ادھوری محبت اور سوالات ہیں جن کے جواب اسے کبھی نہیں ملے۔ اس کا بھائی اور گھر والے اس کے ماضی کو لے کر آج بھی نفرت اور ضد میں جکڑے ہوئے ہیں۔ وہ عورت اندر ہی اندر ٹوٹ رہی ہے، مگر امید ابھی بھی باقی ہے کہ شاید ایک دن اس کا محبوب واپس آ جائے۔ اسی دوران سندری کے گھر میں حالات اچانک بگڑ جاتے ہیں۔ اس کا باپ جو پہلے ہی بیمار تھا اچانک بے ہوش ہو جاتا ہے۔ سندری گھبرا جاتی ہے اور مدد کے لیے بھاگتی ہے۔ وہ چیخ چیخ کر لوگوں کو بتاتی ہے اور کہتی ہے کہ اس کے باپ کو کچھ ہو گیا ہے۔ گاؤں کے لوگ جمع ہو جاتے ہیں اور کوئی کہتا ہے کہ اس کی حالت بہت خراب ہے، شاید وہ مرنے کے قریب ہے۔ یہ سن کر سندری اور زیادہ پریشان ہو جاتی ہے۔ وہ فوراً اسی ڈاکٹر کو ڈھونڈنے لگتی ہے جس نے پہلے انہیں خبردار کیا تھا۔ بڑی مشکل سے وہ ڈاکٹر تک پہنچتی ہے اور اسے مجبور کرتی ہے کہ فوراً اس کے ساتھ چلے۔ ڈاکٹر اسے یاد دلاتا ہے کہ اس نے پہلے ہی کہا تھا کہ مریض کی حالت نازک ہے، مگر سندری نے اس کی بات کو سنجیدہ نہیں لیا۔ اب وقت ضائع ہو چکا ہوتا ہے، مگر پھر بھی ڈاکٹر اس کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف حویلی میں بھی عجیب بے چینی پھیل جاتی ہے۔ وہی عورت جو برسوں سے بند تھی اچانک شدید اضطراب محسوس کرنے لگتی ہے۔ اسے لگتا ہے کہ اس کا کوئی اپنا، کوئی بہت عزیز شخص تکلیف میں ہے اور اسے پکار رہا ہے۔ وہ اس احساس کو نظر انداز نہیں کر پاتی اور پہلی بار باہر نکلنے کا سوچتی ہے، مگر ماضی کی زنجیریں اسے روک لیتی ہیں۔ ادھر ہسپتال میں سندری کے باپ کو داخل کر لیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ ان کی حالت بہت خراب ہے اور اسے فوری طور پر دل کا آپریشن کرنا ہوگا۔ جب اخراجات بتائے جاتے ہیں تو سندری کے پاؤں تلے زمین نکل جاتی ہے۔ اتنی بڑی رقم اس کے لیے ناممکن ہوتی ہے۔ وہ روتی ہے، خود کو قصوروار ٹھہراتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر وہ پہلے ڈاکٹر کی بات مان لیتی تو آج یہ حالت نہ ہوتی۔ وہ اپنی چھوٹی سی جمع پونجی اور زیور تک دینے کو تیار ہو جاتی ہے، مگر وہ سب ناکافی ہوتا ہے۔ اس میں ایک نیک دل شخص اس کی مدد کے لیے آگے آتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ پیسوں کا انتظام کرے گا۔ سندری کو پہلی بار امید کی ایک کرن نظر آتی ہے۔ دوسری طرف حویلی میں وہ عورت شدت سے بے چین ہو رہی ہوتی ہے۔ وہ بار بار کہتی ہے کہ اسے محسوس ہو رہا ہے کہ اس کا کوئی اپنا شدید تکلیف میں ہے۔ اس کا دل گواہی دے رہا ہوتا ہے کہ کوئی بڑا حادثہ ہو چکا ہے۔ اس کی یہ بے چینی کہانی کو ایک نئے راز اور تعلق کی طرف لے جاتی ہے۔ کہانی یہاں ایک ایسے موڑ پر آ کر رکتی ہے جہاں ایک طرف بیٹی اپنے باپ کی جان بچانے کے لیے لڑ رہی ہے اور دوسری طرف ایک عورت اپنے ماضی اور کسی عزیز کی تکلیف کو محسوس کر رہی ہے۔ دونوں کہانیاں آپس میں جڑتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں، مگر اصل حقیقت ابھی سامنے آنا باقی ہے۔